اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم لہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العلی العظیم صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے 25واں پارہ سماعت کیا ہے اور اس میں سورۃ شورا، سورۃ زخرف، دخان اور جاسیہ 4 صورتیں ہم نے سماعت کی۔ یہ صورتیں ان 7 صورتوں کا حصہ ہیں جنہیں حوامیم سبع کہا جاتا ہے۔ ان صورتوں کا بنیادی موضوع اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلیمات کی ایک ترتیب مکۃ المکرمہ میں انقلابی جماعت کی تعلیم و تربیت کے لیے اللہ نے جو قائم کی تھی اس کی تفصیلات بیان کرنا ہے۔ پہلے اس سلسلے کی 2 صورتیں گزری ہیں، سورۃ المومن اور حامیم سجدہ۔ سورۃ المومن میں ایمان کی حقیقت اور ایمان والی جماعت کے افراد کی ایمانی طاقت و قوت اور اس کے اثرات و نتائج کا جائزہ لیا گیا تھا۔ فرعون کے دربار میں اسی کی اولاد میں سے ایک فرد اٹھ کر ایمان کی اساس پر تمام تر مخالفتوں اور مصیبتوں کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں وہ ایک تقریر کرتا ہے۔ تو جس جماعت میں ایمان کامل ہو جاتا ہے وہ دنیا میں کسی طاقت کے رعب میں نہیں آتی، فرعونی نظام اس پر کسی قسم کا اثر مرتب نہیں کر سکتا۔ اگلی صورت میں ایمان کی اساس پر جو تعلیم و تربیت اور تنظیم کا عمل تھا اس کی وضاحت کی گئی تھی کہ یہ عربی زبان میں قرآن حکیم نازل کیا گیا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس تعلیم و تربیت کے ذریعے سے جماعت میں صبر و استقامت پیدا ہو، جماؤ پیدا ہو۔ چنانچہ ایمان کا اثر یہ ہے کہ انسان اپنے نظریے پر پورے استقامت کے ساتھ جمع رہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، خدا کے ساتھ وابستگی کا جس نے بھی اعلان کیا اور اس نے اس پر پورے صبر و استقامت کے ساتھ جد و جہد اور کوشش کی، وہ یقیناً کامیاب ہے۔ تعلیم و تربیت استقامت کا تقاضا کرتی ہے اور اسی سے تنظیم، نظم و ضبط اور ڈسپلن پیدا ہوتا ہے۔ یہ جماعت کن سیاسی اصولوں پر تربیت پائے گی؟ قرآن حکیم نے یہ سیاسی اصول اس کی تعلیم و تربیت کے اس سورۃ مبارکہ میں جو آج ہم نے سماعت کی ہے سورۃ الشورا میں بیان کی ہے۔ سورت کا نام سورۃ الشورا بھی اسی لیے ہے کہ مسلمان جماعت شورائیت اور اجتماعیت کی بنیاد پر اپنی تنظیمی طاقت و قوت اکٹھی کرے گی۔ شخصی آمریت یا محض شخصی ثوابدید کی بنیاد پر تنظیمی عمل آگے نہیں بڑھے گا۔ اجتماعیت ہونی چاہیے، مشاورت ہونی چاہیے، اور نہ صرف تنظیمی عمل میں بلکہ جب یہ سیاسی حکومت قائم کرے گی تو وہ عمل بھی ادارتی ہوگا، شرائیت پر مبنی ہوگا، فرد واحد کی آمریت یا اس کے ثوابدیدی اختیارات کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ قرآن حکیم میں یہاں ایک واضح حکم مسلمان جماعت کو دیا گیا ہے، امرہم شورا بینہم، ان کے تمام امور تنظیمی ہوں، قومی ہوں، سیاسی ہوں، معاشی ہوں، یہ تمام کے تمام باہمی مشاورت سے ہونے چاہیے۔
اسی آیت کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الشورى رکھا گیا۔ اس آیت کی تفسیر تو جب آئے گی ہم وہاں اس پر گفتگو کریں گے۔ یہاں ابتدائی طور پر قرآن حکیم نے اس سورت کے جو بنیادی موضوع میں گفتگو کی ہے اس کا تذکرہ ہے۔ اس سورت مبارکہ کا آغاز ہے حامیم عین سین قاف۔ باقی صورتوں میں حروف مقطعات میں سے صرف حامیم استعمال کیا گیا ہے، اور یہاں اس صورت میں 3 مزید حروف کا اضافہ ہے، عین سین قاف۔ عین چیزوں کی روشنی، چمک اور ایسے شعاعی نظام پر دلالت کرتا ہے جو 4 بانگ عالم میں پھیلے ہوئے ہیں۔ سین سرایت پر اور قاف طاقت و قوت پر دلالت کرتا ہے۔ شاہ صاحب نے کہا حق متشعشع، ایسا حق جو روشن اور چمکدار ہے، طاقتور ہے، اور وہ اس عالم میں، اس کائنات میں سرایت کر کے اپنا اثر و نفوذ پیدا کر چکا ہے۔ گویا کہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا یہ نور، یہ حق اس کرۂ ارض پر، اس خطے کے تمام دائروں میں سرایت کر کے اپنی طاقت و قوت منوا چکا ہے۔ یہ طاقت و قوت جس اساس پر پیدا ہونی ہے وہ اس سورت مبارکہ میں بیان کی گئی ہے۔ آغاز ہوتا ہے سورت کا سب سے پہلے کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ کتاب کی اور وحی کی اہمیت قرآن حکیم نے سب سے پہلے بیان کی۔ وإلی الذین من قبلک، یہ وحی صرف آپ ہی کی طرف نہیں ہوئی بلکہ آپ سے پہلے انبیاء پر بھی اللہ نے وحی کی ہے، اور اللہ وہ ہے جو العزیز الحکیم، جو طاقتور زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ سیاست اور حکمت ایک دوسرے کے مترادفات ہیں۔ حکمت میں پہلے کئی صورتوں میں اس کا تذکرہ آ چکا کہ گرد و پیش کے حقائق کی پوری معلومات حاصل کرنا اور پھر ان معلومات کی ایسے سلیقے کے ساتھ ترتیب دینا جس سے سوسائٹی کے لیے مفید نتائج ظاہر ہوں۔ سیاست میں یہ کام زیادہ پیچیدہ اور متنوع شکل میں ہوتا ہے۔ حکمت کسی چھوٹے سے جز یا پہلو یا چھوٹے سے کام سے متعلق ہے تو ظاہر ہے کہ وہ محدود درجے کی ہوگی، اور سیاست جس میں پوری قوم اور پوری قوم کے بھی افراد کی اجتماعیت کو برقرار رکھنے کا نام ہے، یہ اس سے بھی زیادہ پیچیدہ اور متنوع اور بہترین اور عمدہ عمل ہے۔ غیر ارادی قوتیں رکھنے والے مادے، معدنیات ہوں، نباتات ہوں، ان کا کمبینیشن بنانا، ان کے حقائق معلوم کرنا، ان کی یونٹی کو برقرار رکھنا، ان کا بہتر استعمال کرنا آسان ہے، کیونکہ ان میں اپنی کوئی ارادی قوت نہیں ہے، وہ بے جان چیزیں ہیں۔ آپ لیب میں جتنے مرضی ایلیمنٹس جو ہیں آپس میں ایک دوسرے سے تجربات کرتے رہیں، کیونکہ ہر عنصر اپنی کوئی عنصری ارادی قوت نہیں رکھتا کہ اپنے ارادے سے وہ حرکت کرے۔ انسان ایک ایسا بنیادی جوہر ہے جس میں اپنا قلب، اپنی عقل، اپنا ارادہ ہر فرد کا الگ ہے۔ اب اتنے انسانوں کی اجتماعیت برقرار رکھنا، ان کے انسانی تقاضوں کو پورا کرنا، انہیں امن اور معاشی خوشحالی عطا کرنا، ان کی مجموعی ترقی کے لیے کام کرنا، یہ خاصا متنوع اور پیچیدہ عمل ہے۔ انبیاء
اور ان کے متبعین، وہ انسان جس کے جسم اور قلب، جس کی روح اور جسم دونوں کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے، اجتماعیت کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتے ہیں، وہ یہ پیچیدہ عمل کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے ہیں۔ سیاست آج کل کی اصطلاح میں تو صرف جسمانی تقاضوں کی تکمیل کے حوالے سے ہے۔ انبیاء کی سیاست نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی بھی ہوتی ہے، کہ انسان کی فطرت کے بنیادی مادی اور روحانی تقاضے کیا ہیں اور ان کی مستقل تکمیل کا نظام کیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت یہاں اس صورت میں سیاسی حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں، اصول بیان کر رہے ہیں، تو اللہ کا وصف بیان کیا ہے یہاں العزیز الحکیم۔ پہلے کئی دفعہ یہ بات گزر چکی کہ سورت جن بنیادی امور پر مشتمل ہوتی ہے اسی کی مناسبت سے اللہ کے تعارف میں اللہ کا کوئی نہ کوئی اسم گرامی یا صفت بیان کی جاتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم، اسی کے لیے ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ بہت بلند تر اور عظمت والی ذات ہے۔ قرآن حکیم نے اللہ کی خدائی، اللہ کی اس کائنات پر گرفت، سب سے پہلے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر قرآن حکیم وحی کے نزول کا بنیادی اساسی مقصد بیان کیا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے عربی زبان میں قرآن کی۔ یہ عربی زبان میں نازل ہوا ہے کیونکہ آپ کے اولین مخاطب عربی کے علاوہ کوئی اور زبان نہیں بولتے۔ سیاست پہلے مرحلے میں جماعت سازی اور اپنی قوم میں انقلاب لانے کا نام ہے۔ تو اپنی قوم کی قومی زبان میں گفتگو کی جائے گی، فکر اور سوچ پیدا کی جائے گی، تو قومی سطح پر تبدیلی کا عمل آئے گا۔ اس لیے قرآن حکیم نے کہا کہ یہ قرآن ہم نے عربی زبان میں آپ پر وحی کیا ہے، اس لیے کہ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ مکے والوں کو ڈرائیں۔ مکہ کی زبان عربی ہے، یہاں کے سردار اور حکمران پچھلے 300 سال سے جو سیاسی نظام چلائے ہوئے ہیں، جو ظلم و آمریت پر مبنی ہے، ان کے اس ظالمانہ نظام سے برات کے لیے، اس سے علیحدگی کے لیے انہیں ڈرائیں۔ ومن حولہا، مولانا سندھی کہتے ہیں من حولہا میں جزیرۃ العرب ہی نہیں بلکہ اس کے تمام ارد گرد مشرقی اور مغربی، یعنی بین الاقوامی سطح پر تمام اقوام عالم آپ کی مخاطب ہے۔ آپ ام القریٰ مکے والوں کو، حجاز والوں کو ڈرائیں، اور جو اس کے ارد گرد دیگر اقوام ہیں۔ تو آپ کی بعثت قومی سطح پر بھی ہے اور بین الاقوامی سطح پر بھی ہے۔ آپ کا ہدف صرف ابو جہل ہی کی حکومت نہیں، بلکہ من حولہا میں قیصر و کسریٰ بھی پیش نظر ہے کہ انہیں بھی ڈرائیں۔ اور یہی نہیں، وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور انہیں ڈرائیں اس دن سے کہ جس میں ساری انسانیت اول و آخر حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے جمع ہو جائے گی۔ آدم سے لے کر آخری انسان تک جو دنیا میں پیدا ہوگا، تمام کا جو عالمی اجتماع ہوگا، آپ کے پیغام کا ہدف وہ بھی ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، انسانیت کی ایک جماعت ضرور کامیاب ہوگی، جنت کے راستے پر ہے، اور ایک جماعت وہ جو جہنم میں ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ،
اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ایک ہی امت، سب کو مسلمان بنا دیتا، سارے نیک ہو جاتے، تو پھر امتحان کی کیا بات تھی؟ پھر تو اللہ کے حکم سے سب کے سب جیسے باقی تمام کائنات کی چیزیں تکوینی نظام کے مطابق چل رہی ہیں، یہ بھی چلتے۔ اصل میں تو آزمائش تھی، امتحان تھا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، جو چاہے اپنے ارادے سے اسے قبول کر لے اور جو نہ چاہے نہ قبول کرے، لیکن نہ قبول کرنے والوں کے لیے یہ سزا ہے اور قبول کرنے والوں کے لیے یہ انعام ہے۔ قرآن حکیم نے پہلے وحی الہی کی حقیقت بیان کی اور پھر اس وحی الہی کی مزید تفصیلات بیان کی ہیں کہ آپ پر ہم نے یہ وحی لتنذر ام القری ومن حولہا، قومی اور بین الاقوامی انقلاب کے لیے وحی کی ہے، اور یہ وحی کوئی نئی نہیں ہے، اس کے بنیادی اساسی اصول اور ضابطے وہی ہیں جو گزشتہ انبیاء کے بھی تھے۔ اس لیے قرآن نے کہا شرع لکم من الدین، تمہارے لیے جو دین نافذ کیا گیا ہے، شریعت کے طور پر مقرر کیا گیا ہے، وہ وہی ہے ما وصی بہ نوحا، جس کی وصیت نوح علیہ السلام نے کی تھی اپنی قوم کو، والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ، اور یہ وہی ہے آپ کی طرف جو کی گئی ہے، یہ وہی اصول ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کو جن کی ہم نے وصیت کی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی پیغام دیا تھا، عیسیٰ کو بھی یہی کہا تھا کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اس دین کو قائم کرو، اس میں تفریق مت پیدا کرو۔ مقاصد تمام کے ایک ہی ہیں۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے اسی آیت کی اساس پر حجت اللہ میں ایک مستقل باب باندھا ہے، جس میں اس حقیقت کی نشاندہی کی ہے کہ اصول دین تمام انبیاء کے ایک ہی ہیں، آدم سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کے بنیادی اساسی اصول انسانیت کی ترقی کے ایک ہیں۔ فرق ہے تو صرف یہ کہ جس دور میں جیسا ماحول، جیسے تقاضے، جس طرح کے انسانوں کے مزاج رہے، یا جس دور میں جیسے پیداواری ذرائع، معاشی یا سیاسی سیٹ اپ رہا، اس تناظر میں اپنے دور کے نبی نے ان اصولوں پر عمل کرنے کے لیے ضمنی قوانین، بائی لاز تشکیل دیے، حکمت عملی مرتب کی، سیاسی قاعدے اور ضابطے مرتب کیے۔ اس لیے پیچھے چھٹے پارے میں آپ پڑھ چکے کہ وہاں اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے ہر نبی کا منہج الگ الگ رکھا ہے، شریعت اور منہاج، لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، ہم نے ہر ایک کی شریعت اور اس کا منہج، طریقہ کار، منہاج، وہ الگ الگ رکھا ہے، جیسی سوسائٹی، جیسے حالات، جیسے تقاضے، تو اپنے دور کے عصری تقاضوں کے مطابق جن بنیادی چیزوں کی ضرورت تھی وہ ہر دور میں تبدیل ہوتی رہی، لیکن بنیادی اساسی اصول ایک ہی ہے، کیونکہ بنیادی انسانیت میں بھی کوئی فرق نہیں۔ آج سے 8000 سال پہلے بھی انسان کو بھوک لگتی تھی، آج بھی لگتی ہے، اس زمانے میں بھی امن کی ضرورت تھی، آج بھی ضرورت ہے، اس زمانے میں بھی حابیل اور قابیل کی لڑائی ظلم اور عدل کی لڑائی تھی، اور آج بھی سامراج اور انسانیت دوست قوتوں کی لڑائی ظلم اور عدل کی لڑائی۔ تو انسانی سماجی ساخت اور اس کے بنیادی تقاضے نہیں بدلے، البتہ عصری تقاضوں کے مطابق ذرائع پیداوار کے تغیر و تبدل سے جو اثرات و نتائج مرتب ہوتے ہیں وہ پہلے انبیاء اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجددین امت اپنے اپنے دور کے تقاضوں کے تناظر میں انہیں بروئے کار لاتے رہے۔ قرآن حکیم نے اسی اساس پر آپ سے کہا کہ فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ،
جب یہ تمام اصول ایک ہی ہیں تو اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ان اصولوں کی لوگوں کو دعوت دیں۔ دعوت کے بغیر نظریے کا فروغ نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے لذالک فدع، اسی لیے لوگوں کو دعوت دیجیے۔ دعوت کے لیے بنیادی آیت یہی ہے، فدع۔ اور صرف دعوت ہی نہیں، اگلی بات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی گئی وہ یہ کہ وَاسْتَقِمْ کما امرت۔ دعوت قبول کر لینا آسان ہے، لیکن دعوت آدمی نے جب قبول کر لی تو اس پر استقامت، دائی کی بھی اور مدعو کی بھی، یہ بڑی اہم ہے۔ تنظیم سازی میں سب سے پہلا عمل دعوت کا ہے کہ جو نظریہ آپ رکھتے ہیں سوسائٹی کی تشکیل کا، سیاسی معاشی عمرانی نقطہ نگاہ سے اس کی دعوت دے۔ پہلی بنیادی بات اس وحی الہی کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کی گئی، فَلِذَالِكَ فَدْعُ۔ اور پھر دعوت جب قبول کر لی تو یہ نہیں کہ آج آپ نے ایک نظریہ قبول کر لیا کل چھوڑ دیا، ایسا نہیں۔ سیاسی تبدیلی اس وقت آتی ہے کہ جب اس نظریے پر بھرپور استقامت، اجتماعیت، صبر و استقامت کے ساتھ اس پر مسلسل کام کیا جائے۔ نبی کو حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے وَاسْتَقِمْ کما امرت، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے ایسے ہی اس پر استقامت کا اظہار بھی کریں۔ جماؤ آپ کا ہونا چاہیے۔ ابوبکر صدیق نے حضور کی دعوت قبول کی اور پھر استقامت کا مظاہرہ کیا۔ عمر فاروق نے جس دن یہ دعوت قبول کر لی، وہ دن اور پوری زندگی ایک لمحے کے لیے بھی اس میں عدم استقامت کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی۔ تو جو نظریہ قبول کر لیا اس پر استقامت پیدا ہونی چاہیے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اپنے گرد و پیش کے ماحول میں جو لوگ موجود ہیں، ظالم حکمران ہیں، ان کی خواہشات کی اتباع مت کریں۔ وہ تو اپنے سیاسی مقاصد، اپنے ظلم و ستم کے ماحول کے لیے آپ کو چلانا چاہیں گے، ان کی خواہشات تو لامحدود ہے۔ ظلم و جبر اور آمریت ان میں موجود ہے، ان کی خواہشات کی اتباع نہیں آپ کریں، آپ اپنے نظریے پر چلیں گے، اس نظریے پر استقامت رکھیں گے۔ اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میں ایمان لایا اس پر جو اللہ نے کتاب نازل کی، کتاب کے احکامات پر میں ایمان رکھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے۔ پھر یہ دعوت کس بات کی ہے؟ قرآن نے اس کی وضاحت بھی کر دی، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ۔ استقامت اور دعوت، پیچھے کہا گیا تھا کہ جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے ویسے استقامت کریں، اس پر استقامت کریں۔ تو حکم کیا دیا گیا ہے؟ وہ حکم یہاں بیان کر دیا، اُمِرْتُ، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، کہ میں تمہارے درمیان عدل و انصاف قائم کروں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعوت عدل کی ہے اور استقامت بھی اسی عدل کے نظریے پر ہے۔ سیاسی امور، اداروں کی تشکیل، خاص طور پر عوام اور حکمرانوں کے درمیان جو سوشل کانٹیکٹ قائم ہوتا ہے اور اسی کے تحت جو سیاسی ادارے وجود میں آتے ہیں، سوسائٹی کے سماجی معاہدات وجود میں آتے ہیں، اس کے لیے عدل و انصاف کا ہونا لازمی ہے۔ افراد کے درمیان، اداروں کے درمیان توازن کا موجود ہونا ضروری ہے۔ ایک فرد ادارے کا ممبر ہے، اپنے اس ادارے کے ادارتی نظام میں مساوی حیثیت رکھتا ہے، اس ادارتی عمل میں اس کی مساوی شرکت ہونی چاہیے۔
بہت جامع جملہ قرآن حکیم نے یہاں استعمال کیا ہے، امرت لأعدل بینکم، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے اور اسی حکم پر مجھے استقامت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اور وہ حکم کیا ہے؟ لأعدل بینکم، تمہارے درمیان میں عدل و انصاف قائم کروں۔ اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا رب بھی ہے، تمہارا رب بھی ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ظالموں کو مخاطب کر کے قرآن کہتا ہے ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ ہم نے اپنے عمل کے لیے جو بنیادی بات طے کر لی ہے وہ عدل ہے، اور تم نے جو عمل اختیار کیا ہوا ہے وہ ظلم کا ہے، ناانصافی کا ہے۔ اس لیے ہم اپنے نظریے سے منحرف نہیں ہوں، ہم اپنے عمل سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم نے اس عدل کے نظریے کا جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس پر قائم رہیں۔ یہاں قرآن حکیم نے تفریق پیدا کر دی کہ دنیا میں دو ہی جماعتیں ہیں، اور خاص طور پر سیاسی عمل میں کون سی جماعت ہے جو عدل کے نظریے پر استقامت کے ساتھ آگے بڑھتی ہے، اس کا عمل الگ، لنا اعمالنا، اور دوسری جماعت وہ ہے کہ اس کا عمل اور کردار عدل کی ضد کیا ہے؟ ظلم، جو عدل کے اس نظریے کو قبول نہیں کرتی۔ تو دو ہی سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں، فرقہ وارانہ مذہبی بنیادوں پر، گروہی بنیادوں پر، نسلی بنیادوں پر تقسیم کے عمل کی بات نہیں ہے، فرق عدل اور ظلم کا ہے۔ کون سی سیاسی پارٹی، کون سی اجتماعیت سوسائٹی میں عدل کے فروغ کے لیے کام کرتی ہے اور کون سی ظلم کی، یہ فرق۔ لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی حجت نہیں ہے، ہم جھگڑنے کی بنیاد بلا وجہ کا اس عمل کو پیش نظر نہیں رکھ رہے۔ تم نے اگر عمل کرنا ہے تو تم اپنی جگہ پہ کرو، ہم اپنی جگہ پہ کرو۔ سیاست شروع میں خاص طور پر جب وہ تنظیمی عمل سے گزرتی ہے تو تشدد کے راستے پر نہیں ہوتی، وہ صبر و استقامت کے ساتھ عدم تشدد کے اصول پر آگے بڑھتی ہے۔ قرآن حکیم نے کہا اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر، اللہ ہمیں جمع کرے گا اور وہاں فیصلہ ہوگا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ یہ آیت مبارکہ اس کا پورا سیاق و سباق اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ جب یوم الجمع آئے گا اس وقت سے پہلے پہلے تم اپنا عمل کرو، ہم اپنا عمل کریں، ہمارے درمیان کوئی حجت بازی نہیں ہوگی۔ اور یہ یوم الجمع کب ہے؟ جب غزوہ بدر ہو، کہ جب دونوں طاقتیں ایک دوسرے کے مد مقابل بدر کے مقام پر اکٹھی ہوئی۔ مکے کی وہ سیاسی طاقت جو ظلم و ستم پر ابو جہل کی قیادت میں کام کر رہی ہے وہ، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سندع الزبانیہ اپنی سیاسی طاقت اکٹھی کر کے بدر میں پہنچا دی، اور اس یوم الجمع میں جو آپس میں ٹکراؤ ہوا، اس سے پہلے تک لا حجت بیننا و بینکم، وہاں فیصلہ ہوگا اس میدان میں، اور وہاں اس میدان میں بھی فیصلے کے لیے بڑا معقول طریقہ اختیار کیا گیا۔ یہ نہیں کہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے سے جاتے ہی بس گتھم گتھا ہو جائیں اور بس قتل عام شروع کر دیں، نہیں، پہلے دونوں جماعتوں کے طاقتور بہادر سرماؤں کا ٹکراؤ ہوا ہے، اور یہ بات طے ہو گئی تھی شروع میں، اور عربوں کا دستور بھی تھا کہ جب دو طاقت ٹکرائیں، ان کے سورما ایک دوسرے سے مقابلہ کریں، تو جس کی شکست ہو جائے، جو وہاں ہار جائے مقابلے پر، تو اسے سرنڈر کر دینا تاکہ نقصان نہ ہو، عام لوگوں کا، عوام کا نقصان نہ ہو، عام فوج قتل نہ ہو۔ سردار ٹکرائیں نا،
اس لیے بدر کے موقع پر جب یہ عتبہ شیبہ انہوں نے آ کر للکارا کہ آؤ ہمارے مقابلے پر، کون ہے تمہارے میں سے، کیوں عوام کا نقصان کرتے ہیں، ہم ٹکراتے ہیں تمہارے ساتھ۔ تو جب انصاری صحابہ مقابلے پر گئے لڑنے کے لیے تو انہوں نے کہا نہیں، تم ہٹ جاؤ، تم لوگ تو یثرب کے لینے والے، ہمارے خاندان کے جو قریشی تمہاری طرف ہیں انہیں بھیجو، ان کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ ہے، وہ ہماری برابر کی چوٹ ہے۔ تو حضرت حمزہ، حضرت علی، یہ لوگ مقابلے پر گئے اور تینوں نے اپنے تینوں جو دشمن تھے ان تینوں کو تہہ تہہ کر دیا۔ 1 to 1 جو مقابلہ ہوا اس میں ہر ایک نے اپنا جو مد مقابل تھا اس کو راستے سے ہٹا دیا۔ تو جنگ کا فیصلہ تو وہیں ہو گیا تھا کہ بجائے عوامی نقصان کے اسی لڑائی کے نتیجے میں کیا فیصلہ تسلیم کرنا چاہیے تھا مکے والوں کو کہ ہماری شکست ہو گئی، لیکن جنگی اصولوں کی پاسداری کیے بغیر حملہ بیک وقت حملہ کر دیا کہ جی اب چلو عوامی جنگ ہونی چاہیے، لیکن وہاں بھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی، نظم و ضبط اور ڈسپلن کی وجہ سے شکست کھا گئے۔ پہلے تو 3 ہی قتل ہوئے تھے اور پھر اس عمومی جنگ میں 70 بڑے بڑے سردار قتل اور 70 گرفتار۔ تو آپ دیکھیے کہ یوم الجمع تک اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر، اس وقت تک کوئی حجت بازی نہیں، تم اپنا سیاسی کام کرو، لنا اعمالنا، ہم اپنا سیاسی کام کریں گے، تم اپنی جماعت اکٹھی کرو، ہم اپنی جماعت اکٹھی کرتے ہیں۔ 13 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عدم تشدد کے اصول پر سیاسی جدوجہد اور کوشش کی، عدل کے نظریے پر دعوت دی اور اس پر استقامت، نظم و ضبط اور ڈسپلن سکھایا ہے۔ قرآن حکیم نے واضح کر دیا اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر، جب جمع ہوں گے لڑائی ہوگی پھر پتہ چلے گا۔ قرآن حکیم نے واضح کر دیا کہ اب حق اور باطل اس کے درمیان امتحان کا وقت آ چکا ہے، اس لیے ہر جماعت اپنی اپنی تیاری کرے۔ مولانا سندھی کہتے ہیں کہ اسی اساس پر دونوں جماعتوں نے اپنی اپنی تعلیم و تربیت کا عمل شروع کر دیا۔ من کان یرید حرث الآخرہ نزید لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، جس کے پیش نظر مستقبل کی کامیابی یعنی دنیا کی آخرت اور موت کے بعد آخرت کا عمل، مسلمان جماعت تو نزید لہ فی حرثہ، ہم نے اس کی کھیتی میں اسی طریقے سے اضافہ کر دیا، یعنی اس کی پارٹی کی تعلیم و تربیت، ترقی کا عمل اسی اساس پر آگے بڑھنے لگا۔ اور ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جس نے محض دنیا کے اندر اپنی طاقت و قوت، شان و شوکت، سرمایہ پرستی کو فروغ دینے کی کام کیا تو نؤتہ منہا، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو بھی ترقی کے پورے مواقع دیے، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، مستقبل میں ان کا کوئی حصہ نہیں، دنیا کی آخرت ہو یا موت کے بعد کی آخرت۔ اس وقت تو حالت یہ ہوگی کہ جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وہو واقع بہم، آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ وہ جو کچھ انہوں نے اعمال کیے ہیں اس کی وجہ سے وہ ڈرتے ہوں گے کہ کون سا عذاب ان پر آنے والا ہے۔ پھر انہوں نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی الزام تراشیاں کی ہیں، قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ پھر ایک اور حقیقت واضح کی ہے قرآن نے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، دنیا میں کوئی مصیبت انسانوں پر اس وقت تک نہیں آتی جب تک کہ ان کا اپنا مجموعی کردار خراب نہ ہو، ان کے اپنے ہی اعمال ہوتے ہیں، بما کسبت ایدیکم،
غلط کام کرتے ہیں تو غلط نتائج ظاہر ہوتے ہیں، ظلم کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی اسی طرح کی سزا کا عمل ہوتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اگرچہ بہت سارے باتیں اللہ تعالیٰ نظر انداز بھی کر دیتا ہے، معاف بھی کر دیتا ہے۔ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ نکلتا ہے، تو اب تم فیصلہ کرو کہ تم کون سا عمل کرنا چاہتے ہو، کیا تمہاری محنت اور جد و جہد اور کوشش اچھی ہے تو اچھے نتائج، بری ہے تو برے نتائج نکلے۔ قرآن حکیم نے اس کے بعد اس حقیقت کی نشاندہی بھی کی کہ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون۔ یہ جو دنیا کی سرمایہ پرستی کی چند چیزیں تمہارے پاس ہیں، یہ تو صرف دنیا میں فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں، اور اگر انسانیت کو فائدہ پہنچا دیا جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر تم نے انسانیت سے روک کر ایک مخصوص طبقے نے اپنے مفادات کے لیے یہ استعمال کی تو یہ چند روزہ نفع ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ جو بدلہ دینے والا ہے وہ زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والا ہے اس جماعت کے لیے جو ایمان لانے والی ہے، للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل اور اعتماد کرتے۔ قرآن حکیم نے کامیابی کا یہاں اعلان کیا ہے اس جماعت کے لیے کہ جس کا پہلا وصف ایمان، جس کی تفصیلات پیچھے سورۃ المومن میں آ چکی، دوسرا وصف استقامت جس کا تذکرہ پیچھے حامیم سجدہ میں آ چکا ہے، وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر وہ توکل اور اعتماد کرتے۔ اور تیسری خصوصیت اس جماعت کی بتائی کہ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، یہ وہ لوگ ہیں اپنی سیاسی تعلیم و تربیت، اپنی جماعتی اور اجتماعی عمل میں رب پر ایمان لانے اور توکل کے بعد ان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہر بڑے گناہ سے اجتناب کرتے ہیں۔ الاسم البر کی ضد ہے، پیچھے دوسرے بارے میں گفتگو ہوئی تھی کہ بر کیا ہے، اسم کیا ہے۔ بر سوسائٹی کی وہ تمام اچھائیوں کی ذمہ داریوں کو قبول کرنے کا نام ہے جس سے سوسائٹی مجموعی طور پر ترقی کرتی ہے، اور الاسم ہر وہ عمل جو سوسائٹی میں تفریق و انتشار، انسانیت دشمنی، خدا کے حقوق کو توڑنے کے تناظر میں سامنے آئے۔ الاسم معاہدات کو توڑنے کا نام ہے، اور وہاں قرآن حکیم نے بر کی کوئی 10-12 اقسام بیان کی تھی۔ یتیموں اور غریبوں پر مال خرچ کرنا، نماز کا نظام قائم کرنا، معاہدات کی پاسداری کرنا، انسانیت کو فائدہ پہنچانا وغیرہ وغیرہ، اس کی 10-12 اس کے بنیادی مدات بیان کی تھی کہ بر یہ ہے، اور ان کی پوری ضد الاسم۔ اور الفواحش کی تفسیر بھی کئی دفعہ گزر چکی ہے، فاحشتن کی جمع ہے، سماجی معاہدات کو توڑنا، مرد اور عورت کے درمیان جو معاہدہ نکاح ہوتا ہے اس کو توڑنا اور اس کے خلاف کوئی بھی کام کرنا، وہ فاحشہ کے طور پر مشہور ہو گیا۔ ورنہ تو تمام خرید و فروخت، لین دین، سیاسی، سماجی، قومی، بین الاقوامی جتنے بھی معاہدات ہیں ان کی خلاف ورزی کا نام فواحش۔ تو اس جماعت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جتنے بڑے بڑے سوسائٹی کے انسان دشمن گناہ اور جرائم اور جتنے فواحش ان تمام سے اجتناب کرتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں۔ سیاست کا ایک بڑا اہم اساسی اصول سیاسی تربیت کا کہ جو جماعت اور جماعت کے جو افراد اس دعوت کو لے کر اٹھے ہیں، دین کی، اپنے غلبے کی، عدل کی، ان کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے، وہ اشتعال میں نہ آئے۔ قرآن نے کہا وَإِذَا مَا غَضِبُوهُمْ يَغْفِرُونَ، غصے کی حالت میں غصے کو پی لیتے ہیں۔ غصہ اور انتقام
یہ انسان کی صلاحیتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ قرآن نے کہا اگر غصہ آ بھی جائے تو ہم یغفرون، معاف کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ طاقت اور قوت کا نام نہیں ہے۔ بہادر وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑے، بہادر وہ ہے جو اپنے غصے کو پی لے، غصے کو برداشت کرے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُهُمْ يَغْفِرُونَ۔ ان کی ایک اور خصوصیت قرآن نے بیان کی، وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، وہ لوگ وہ ہیں جو اپنے رب کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، اس کے پیغام کو مانتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کا نظام قائم کرتے ہیں۔ اس پر کئی دفعہ پہلے گفتگو ہو چکی کہ نماز صرف پڑھنا کافی نہیں، بلکہ نماز کا نظام قائم کرنا، اس کی اجتماعیت قائم کرنا، محلے کی سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح تک اللہ کی عبادت کے لیے جو اجتماعی جماعتی انداز میں جو نماز کا نظام اللہ نے مقرر کیا ہے اسے اپنی سوسائٹی میں قائم کرنا، کہ دن میں 5 مرتبہ تو اپنے محلے میں اجتماعیت قائم کریں، 7 دن کے بعد جامع مسجد میں کریں، اپنی اپنی مسجدوں کو تالے لگا دیں، سال کے بعد جامع مسجدیں بھی بند کر دیں اور میدان میں جمع ہوں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے پورا شہر کھلے میدان میں، اور اس میں تمام لوگ جمع ہوں، تمام شہری، اور پھر صاحب استطاعت ہوں تو یہاں سے بھی نکل کر حرمین پہنچے، حج کے اجتماع عام میں شریک ہوں۔ تو یہ نماز کی ترتیب جو محلے سے لے کر بین الاقوامی سطح تک ہے، اس کے مکمل نظام کو قائم کریں، اور اس نظام کے ذریعے سے جو تعلیم و تربیت اجتماعیت کی حاصل ہونی ہے اسے سمجھیں۔ ان کی ایک اور خصوصیت قرآن نے یہاں بیان کی جو سیاسی حوالے سے اہمیت رکھتی ہے اور جو اس سورت کا عنوان بھی ہے، امرہم شورا بینہم، ان کی حکومت، ان کے امور ان کے آپس کے باہمی مشورے سے سر انجام پاتے ہیں۔ امر، اس کی تشریح کئی دفعہ پیچھے ہو چکی ہے۔ قرآن جب بھی لفظ امر استعمال کرتا ہے تو سوسائٹی کے کسی اہم معاملے، قومی، بین الاقوامی یا تنظیمی امور سے، یعنی اہم معاملے کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اور وہاں اولو الامر کا ذکر کیا قرآن نے، حکمران۔ یہاں امرہم شورا بینہم، یہاں امر کی بات کی۔ یہ امر تنظیمی امور بھی ہیں، قومی سطح کے امور بھی ہیں، بین الاقوامی سطح کے امور بھی ہیں، اور پھر قومی سطح کے جو ادارتی امور ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ تمام امور شورا بینہم، باہمی مشاورت سے ہونے چاہیے، فرد واحد کی آمریت یا شخصی تقاضوں یا ثواب دیدی اختیارات کے تحت نہیں ہونے چاہیے۔ شورا کا لفظ بہت اہم ہے، عربی میں یہ اس مادے سے اخذ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شرط العسل، میں نے شہد نچوڑا، شہد کے بننے کا عمل اور اس کو چھتے سے نچوڑنے کا عمل، اس کے لیے بھی اسی کے مادے سے ملتا جلتا لفظ بولا جاتا ہے۔ شہد کی مکھیاں جو اپنی اجتماعی طاقت کے ذریعے سے گرد و نواح کے مختلف پھلوں پھولوں پر پہنچ کر وہاں کا رس چوستی ہیں اور اسے جمع کرتی ہیں، کتنی محنت و مشقت کا عمل ہے، اور ایک اجتماعی نظام کے تحت، اور کبھی چھتے کے اندر ایسی کسی مکھی کو داخل نہیں ہونے دیتے جو کسی زہریلے پودے پر ہو کر آئی ہو یا کوئی بھی انسانیت دشمن زہر لے کر آ رہی ہے، خود مار دیتی ہیں، وہ داخلہ بند ہے، دروازے بند ہو جاتے ہیں چھتے۔
اور ان تمام کا عمل ایک اجتماعی طاقت و قوت کے ذریعے سے، ایک تنظیمی عمل کے ذریعے سے ہوتا ہے، جس کی تفصیلات سورۃ النحل میں پیچھے بیان ہو چکی۔ تو ایسے ہی کسی بھی سطح کی شورا دراصل مختلف دماغ مل کر ایک معاملے کو حل کرنے کے لیے باہمی مشاورت کرتے ہیں۔ کوئی بھی کام سر انجام پانا ہے تو اس کام کے گرد و پیش کے حقائق جاننا اور اس کو پورا کرنے کے دستیاب وسائل کا اندازہ لگانا، اور پھر انہیں بروئے کار لا کر مطلوبہ کام کی انجام دہی کی حکمت عملی بنانا۔ اس میں محض ایک فرد وہ کافی نہیں ہے۔ تو مختلف آراء جمع ہوتی ہیں، تو یہ آراء جو انسانوں کے دماغ سے نکلتی ہیں اور انہیں ایک جگہ پر سمپ کر کے ایک نتیجے تک پہنچا جاتا ہے۔ وہ نتیجہ اسی طرح میٹھا ہوتا ہے جیسے شہد، جو شفاء للناس، پوری انسانیت کے لیے شفا بخش، اور فرد واحد کی شخصی آمریت وہ ایک دماغ کی کاوش ہو سکتی ہے اور وہ عقل کل نہیں ہو سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو بڑے اہم واقعے جو اسی مشاورت اور یہی دراصل حقیقی جمہوریت، اس حقیقی جمہوریت کی طرف دلالت کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ تصور پایا جاتا ہے مسلمانوں کے سیاسی کانسیپٹ میں، غلامی کے زمانے میں، کہ یہاں خلافت ہے، جمہوریت نہیں، بلکہ بہت سی مذہبی جماعتیں یہاں پروپیگنڈا کرتی ہیں خلافت بمقابلہ جمہوریت، بڑے بڑے بینر لگے ہوئے ہوتے ہیں اور نام اسلامی تنظیم، اس کی طرف سے باقاعدہ دماغوں میں یہ بات انڈیلی جا رہی ہے، اور خلافت کی جو تشریح کی جاتی ہے وہ آمریت کی بنیاد پر، کہ خلیفۃ المسلمین ایک تو تاحیات ہوگا، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اور پھر وہ چونکہ خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، جو چاہے مرضی حکم جاری کرے۔ پھر ایک اور عجیب تشریح کی جاتی ہے کہ شورا کا کام صرف مشورے دینا ہے، امیر صاحب کا کام ضروری نہیں ہے کہ وہ مشورہ مانے بھی، بس وہ مشورہ دے کے فارغ، بلکہ مودودی صاحب نے تو باقاعدہ اپنی ہی جماعت کے تمام لوگوں سے بحث کی تھی 1952 میں، جب جماعت دو ٹکڑے ہوئی ہے ماچی گوٹ کے اجتماع۔ انہوں نے کہا امیر ایک تو تاحیات ہوتا ہے، اور دوسرا وہ امیر شورا کے مشورے کا پابند نہیں، ساری شورا بھی ایک طرف بیٹھی ہو تو امیر امیر ہے، امیر پوری شورا کے سارے مشورے کو کیا ہے، ویٹو کر سکتا ہے۔ یہ آمرانہ تصورات جب تنظیم میں ہیں، کسی جماعت کے اندر ہیں، اسلام کے نام پر بننے والی، تو سیاست میں بھی یہی ہوں۔ حالانکہ قرآن نے واضح کر دیا کہ تمہارے تمام امور وہ مشاورت سے طے پانے چاہیے، اور یہ امور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس کو اجتماعیت کے ساتھ قائم کرتے ہیں تو باقی کون ہو سکتا ہے امیر ایسا جو آمر مطلق؟ مولانا عبید اللہ سندھی نے لکھا ہے کہ امام ابو بکر جساس رازی، جو بہت بڑے فقہا میں سے، احکام القرآن، قرآن کے احکامات کی تفصیلات انہوں نے بیان کی ہیں، پورے قرآن کی تفسیر نہیں لکھی، صرف قرآن کی وہ آیات انہوں نے لی ہیں جن میں کوئی نہ کوئی حکم بیان کیا گیا، اسی لیے اس تفسیر کا نام ہے احکام القرآن، کہ قرآن کے بنیادی احکامات کیا ہیں۔ تو ان میں اس آیت کے ضمن میں انہوں نے لکھا کہ یہ مشورہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی واجب تھا، نبی بھی اس سے مستثنا نہیں تھے۔ بعض مفسرین نے یہاں کہا ہے کہ حضور کو مشورے کرنے کا اس لیے کہا گیا کہ چلو صحابہ کے تالیف قلب کے لیے، ورنہ حضور کو مشورے کی ضرورت نہیں، صحابہ کو صرف دل کو خوش کرنے کے لیے کہ چلو جی ان سے مشورہ لیا جا رہا ہے۔ تو امام ابو بکر جساس نے کہا کہ اگر صحابہ کے مشورے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تو محض دل کو خوش کرنے کے نام پر لوگوں کو کیا ہے، ان سے مشورہ لینے کی کیا بات ہے؟
تو قرآن ایسا مذاق کر سکتا ہے؟ نہیں۔ قرآن جب مشورے کی بات کر رہا ہے تو مشورہ مشورہ ہے۔ اور دو بڑے اہم واقعات ہیں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا اور ان کے مشورے بلکہ ان کی اکثریت پر فیصلہ کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھو دو حیثیتیں، ایک ہے نبی کی حیثیت، نبی یا رسول کی حیثیت سے آپ کے قلب پر جہاں اللہ کا حکم آ گیا، اور اللہ کا حکم بھی یاد رکھو پیچھے تفصیلات آ چکی ہیں، ملائے اعلیٰ، ملائے اعلیٰ سے قرآن نازل ہوا ہے، اور آگے ابھی اگلی صورت بھی آ رہی ہے، وہاں بھی تفصیلی گفتگو کریں گے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ ملائے اعلیٰ کا اجتماع ہے، یعنی اس کل کائنات کے تمام فرشتے، مقرب، اس کا سسٹم چلانے والے نمائندے اس رات عرش کے نیچے جمع ہوتے ہیں، کائنات کی عالمگیر پارلیمنٹ وہاں جمع ہوتی ہے، اور اس کے اجماع میں جو فیصلہ ہوا وہ قرآن کی شکل میں مرتب ہوا۔ تو یہ بھی تو ایک پارلیمنٹ کا حکم اور آرڈر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں وحی آ گئی، اب وہاں مشورے کا کوئی عمل نہیں ہے۔ قرآن نے کہا نماز پڑھو، تو اب صحابہ سے مشورہ کیا جائے کہ نماز پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے؟ نہیں، وہ تو اللہ کا حکم ہے، نص قطعی۔ اور وحی کے بارے میں یہ بات کہی، ایک اور بڑی غلط فہمی پیدا کرتے ہیں یہ لوگ۔ 8ویں بارے میں ایک آیت آتی ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ جمہوریت کے خلاف ان لوگوں کے پاس صرف یہی ایک آیت ہے دلیل کے طور پر کہ اے نبی، آپ اگر ان کی اکثریت کی اطاعت کریں گے تو یہ تجھے گمراہ کر دیں گے۔ ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل اللہ، تجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے۔ اس آیت کا سیاق و سباق اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ جس بارے میں اللہ نے واضح حکم دے دیا، جہاں اللہ کا حکم آ گیا نص، اس میں اگر آپ اکثریت کی اطاعت کریں گے تو آپ انقلاب لا سکتے ہیں۔ اکثریت تو ظالم ہے، اکثریت تو ظلم کے لیے کام کر رہی ہے، اکثریت تو اللہ کو نہیں مانتی، تو کیا ان کی اطاعت کی جائے گی؟ نہیں۔ جہاں اللہ کا دو ٹوک اور قطعی حکم آ گیا ہے، ملائے اعلیٰ کا اجماعی فیصلہ آ چکا، وہاں آپ چاہے ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو، وہاں اکثریت اقلیت کا مسئلہ نہیں، وہاں تو آپ نے اس نظریے پر قائم ہو کر کام کرنا ہے۔ لیکن اس نظریے پر عمل درآمد کے لیے آپ نے جو سسٹم اور نظام بنانا ہے، اور جس میں اللہ نے کوئی واضح حکم نہیں دیا، وہاں مشاورت، پارٹی کے داخلی نظام میں مشاورت کہ وہ عمل کیسے کرے گی۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور صحابہ کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ مدینے سے باہر نکل کر جنگ لڑنی ہے، جبکہ اقلیت بھی غیر معمولی لوگوں کی، ابو بکر، عمر، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہے، تمام بزرگ صحابہ کی رائے ہے کہ ہمیں احد کے موقع پر یہ جنگ دفاعی جنگ لڑنی چاہیے، مدینے کے اندر رہ کر، باہر نکل کر نہیں۔ لیکن جو نوجوان صحابہ ہیں اور جو اکثریت میں ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں جی، باہر نکل کر جنگ لڑنی ہے۔ تو حضور نے اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ یہ ہے مشاورت، کہ اس مشاورت میں وہ تمام افراد جو اس نظریے کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کی اجتماعیت کہتی ہے کہ یہ کام کرو، تو حضور نے ان کے مطابق عمل کیا۔ حتیٰ کہ جب حضور ہتھیار پہننے کے لیے گھر چلے گئے، واپس آئے، تو بزرگ صحابہ نے نوجوانوں سے کہا کہ اب اپنی رائے بدل لو۔ حضور کی رائے کے خلاف رائے دینا، اور ویسے بھی جو سیاسی حکمت عملی کے طور پر بھی یہ بات غلط ہے کہ دشمن ہمارے شہر پر حملہ آور ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس طاقت زیادہ ہے، تو طاقت کے مقابلے میں دفاعی حکمت عملی اپنانی چاہیے، باہر نکلنا مناسب نہیں۔ تو ان نوجوانوں نے حضور سے کہا کہ جی اب ٹھیک ہے،
آپ کی رائے پر ہم عمل کر لیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، نبی جب مجلس مشاورت میں جو مشورہ کر کے فیصلہ کر لے اب اس کو نہیں بدلا جاتا۔ جب دشمن کو پتہ چل گیا کہ ہم ایک فیصلہ کر چکے ہیں تو فیصلے روز بدلنا یہ کوئی اچھی بات ہے نہیں، اب اس پہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ایک واقعہ یہ ہے، اور ایک تفصیلی واقعہ غزوہ اوطاس کے حوالے سے بخاری میں حدیث تفصیلی موجود ہے۔ فتح مکہ کے بعد ایک غزوہ ہوئی ہے جسے غزوہ اوطاس، غزوہ حنین، اور یہ گرد و نواح جو مکے کے قریب قریب قبائل تھے یہاں غزوات ہوئی۔ تو یہ اوطاس قبیلے کے لوگ جو تھے ان کو شکست ہوئی، ان کا مال اور ان کی تمام لوگ جو ہیں وہ گرفتار کر کے لے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا کچھ دن، وہ مال غانمین میں لوگوں میں تقسیم نہیں کیا۔ حضور کا خیال تھا کہ وہ شاید آ جائیں، اسلام قبول کر لیں تو معاملہ یہیں رفع دفع کر دیں، لیکن وہ نہیں آئے۔ حضور نے وہ سب کچھ تقسیم کر دیا۔ تقسیم کرنے کے بعد وہ لوگ آ گئے، انہوں نے حضور سے کہا کہ آپ ہمارا یہ مال اور یہ تمام چیزیں ہمیں واپس کر دیں۔ حضور نے کہا اب تو میں دے چکا ہوں، لوگوں کے اپنے اپنے قبضے میں جا چکا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے دائرہ اختیار سے بات نکل چکی، لوگوں کو میں تقسیم کر چکا، اب جب تک لوگوں کی اجتماعیت رائے نہیں دیتی اس وقت تک میں فیصلہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ورنہ نبی تھے، حضور حکم دیتے، امیر بھی تھے جماعت کے، آمریت کی بنیاد پر آپ آرڈر کرتے کہ لو بھی سب کے سب اپنا مال واپس کرو، ہمیں قبیلے کو واپس کرنا ہے، لیکن نہیں، حضور نے کہا میں اب کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں لوگوں کو جمع کروں گا، ان سے رائے لوں گا، جو وہ فیصلہ کریں گے اس کے مطابق عمل درآمد کروں۔ چنانچہ حضور نے ایک اجلاس بلایا جس میں قبیلوں کے سردار، حدیث میں لفظ آتا ہے نقبا، نقیب کی جمع ہے، یعنی ہر قبیلے کا جو سردار یا منتخب نمائندہ تھا اس کو نقیب کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ نقابت کر رہا ہے، اپنے قبیلے کی نمائندگی کر رہا ہے۔ تو ایک بڑے خیمے میں ان تمام کو جمع کر لیا، تمام سے حضور نے رائے لی کہ بھی کیا کرنا چاہیے مال کی واپسی کے سلسلے میں۔ تو تمام نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم واپس کر دیتے۔ حضور نے فرمایا ایسے نہیں، یہ اجلاس برخاست کیا جاتا ہے، ہر نمائندہ اپنے اپنے قبیلے میں جائے اور قبیلے کے لوگوں سے رائے لے۔ یعنی اس پر بھی اکتفا نہیں کیا کہ کسی حلقے کا منتخب نمائندہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر مشورہ کر کے فیصلہ دے دے، بلکہ اس نمائندے کو بھی کہا کہ وہاں جاؤ اور وہاں ان لوگوں سے رائے لو، مشورہ لو کہ کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ براہ راست عوام سے متعلق چیز ہے، کیونکہ وہ چیز ان کی ملکیت میں جا چکی ہے، تو اس کو لینے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ وہ اجلاس برخاست کیا گیا، وہ تمام نقبا انہوں نے پھر اپنے اپنے خیموں میں اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کا اجتماع بلایا، ان سے رائے لی، وہ رائے لے کر آئے، پھر ان کا اجتماع ہوا، پھر انہوں نے رائے دی، اس رائے کے مطابق فیصلہ۔ اچھا، اس میں حضور کی رائے یہ تھی افراد بھی اور مال بھی دونوں ہی واپس کر دی جائے، جو سیاق و سباق سے اندازہ ہوتا، لیکن جو آراء سامنے آئی وہ یہ تھی کہ حضور نے پھر ان سے کہا کہ جی ہماری رائے یہ بنی ہے کہ ایک چیز واپس لے لو، یا مال ملے گا یا جو تمہاری افرادی قوت ہے وہ لے لو۔ انہوں نے کہا جی ہمیں افراد چاہیے، مال چلو نہیں ملتا تو نہ صحیح، تو وہ افراد واپس کیے گئے۔ اب یہ پوری مشاورت کا عمل ہے، ورنہ نبی کی حیثیت سے آپ امیر کے طور پر جو چاہے مرضی حکم جاری کرتے، اور پھر یہی نہیں، یہی مشاورت کا عمل خلفائے راشدین نے بھی کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو خود خلافت کا عمل ابو بکر صدیق کا وہ جمہوریت کی اساس پر، مشاورت کی بنیاد پر ہوا ہے، شخصی ثوابدید یا کسی خاص نسلی یا کسی علاقائی تقاضے کے تناظر میں خود ہی حکومت پر مسلط نہیں ہو گئے۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں بڑی بحث ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق کے مقابلے میں 2 امیدواروں نے باقاعدہ الیکشن بھی لڑا، اگر آپ الیکشن کی اصطلاح استعمال کرنا چاہتے ہیں۔
قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے دو سردار، ان کے نام باقاعدہ پیش کیے گئے، بلکہ پہلے انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے دو خلیفہ ہونے چاہیے، ایک انصاریوں میں سے اور ایک مہاجروں میں سے۔ پھر ابو بکر صدیق نے خلافت کے لیے حضرت عمر کا نام منتخب کیا، اپنے نام کی بات نہیں کی، پھر ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے۔ تو باقاعدہ بحث مباحثے مشاورت آراء کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان ہوتا ہے۔ اور پھر ابو بکر نے بھی کھڑے ہو کر جو تقریر کی ہے پہلی، اس میں صاف طور پر کہا کہ انی احد کاحدکم، میرا ایک ووٹ ہے، تمہارے آدمیوں کی طرح ایک آدمی ہے، خلیفہ کی حیثیت سے میرا ووٹ کوئی بڑھ نہیں گیا، میں اگر قرآن کے احکامات کے مطابق سیدھا چلوں تو تم میری اطاعت کرنا، اور اگر مجھ میں کوئی کجی یا خامی دیکھو تو میری اصلاح کرنا۔ اگر آمرانہ اختیارات ہوں، بادشاہ جو ہوتے ہیں فاتحین، وہ اپنے درباریوں سے اس بات کے عہد لیتے ہیں کہ وہ میری کارکردگی پر تنقید کریں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتخاب ہوا، یہ قطعاً غلط ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے خود بخود ہی کیا ہے امیر بن گئے۔ غلط فہمی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعد حضرت عمر کا نام نامزد کر دیا تھا۔ یاد رکھیے ابو بکر نے اپنی خلافت کے 2 سال مسلسل لوگوں سے پوچھا کہ میرے بعد اگر تمہیں خلیفہ کا انتخاب کرنا پڑے تو کون ہونا چاہیے؟ تو لوگوں نے 2 سال تک ابو بکر صدیق کے سامنے رائے دی، اور اس رائے میں کوئی مد مقابل نہیں تھا حضرت عمر کے، بلکہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے زمانے میں ہی صحابہ کے درمیان درجہ بندی کرتے تھے، تو حضور کے بعد ابو بکر اور ابو بکر کے بعد عمر۔ اس لیے ابو بکر صدیق نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ میرے بعد اگر عمر خلیفہ ہو تو کیا خیال ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ جی وہ تو بڑے غصے والے آدمی، بڑے جلالی آدمی، تو ان کے ساتھ گزارا کیسے ہوگا؟ ابو بکر نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ان کا غصہ میری نرمی کی وجہ سے، میں نرم ہوں، بہت زیادہ نرم ہوں، تو وہ بیلنس کرنے کے لیے وہ غصہ کرتے ہیں، اور اگر میں نہیں ہوں گا تو عمر خود ہی نرم پڑ جائے گا۔ اب یہ بات واضح کرتی ہے کہ ابو بکر صدیق نے اپنی زندگی میں لوگوں سے رائے لی ہے، اور اس رائے میں عمر کے مقابلے میں کوئی نہیں آیا تو حضرت عمر کو انہوں نے مقرر کر دیا۔ اور پھر حضرت عمر نے اپنی زندگی میں ہر اہم معاملے میں مشورہ کیا، خاص طور پر عراق کی زمینوں کا واقعہ مشہور ہے، قاضی ابو یوسف نے اس کی پوری تفصیلات لکھی ہیں کہ جب عراق کی زمینیں فتح ہوئیں تو ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قیادت میں سارا کام ہوا تھا، تو انہوں نے مرکز خلافت کو لکھا حضرت عمر کو کہ جیسے حضور نے خیبر کی زمینیں مجاہدین میں تقسیم کر دی تھیں، ایسے ہی یہ ایران اور عراق کی زمینیں جو ہیں ہم مجاہدین میں تقسیم کر دی جائیں، تقسیم کا جو آرڈر ہے وہ آپ جاری کر دیں مرکز خلافت سے۔ حضرت عمر کے پاس جب یہ معاملہ آیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ایسے تو نہیں ہو سکتا یہ معاملہ، اس کے لیے تو کیا ہے، مشاورت ہوگی۔ خود حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ یہ زمینیں لوگوں کی انفرادی ملکیت میں نہ دی جائیں، یہ ملک اور قوم کی اجتماعی ملکیت میں رہے، ان کی آمدن سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ لیکن اس معاملے میں اختلاف ہو گیا، عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ، بلال، بڑے بڑے صحابہ وہ ایک طرف، وہ کہتے ہیں کہ حضور نے جو کام کیا آپ اس کی خلاف ورزی کیسے کریں گے؟ عمر فاروق اور ان کے ساتھ جماعت صحابہ ایک ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں، دوسرا کام ہونا چاہیے۔ 6 مہینے تک تمام صحابہ کے درمیان اس معاملے پر ڈیبیٹ چلتی رہی، قبیلوں سے پوچھا گیا، افراد سے رائے لی گئی، بلکہ ان تمام نمائندوں کو پھر مدینہ بلایا گیا، اور مدینے میں جو تقریر کی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے دیتے وقت، وہ بھی یہی تھی کہ میں تمہاری طرح کا ایک آدمی ہوں، جو میں رائے دیتا ہوں
اس کو اس لیے نہ مان لینا کہ یہ خلیفہ کی رائے ہے۔ تم رسول اللہ کی تربیت یافتہ جماعت ہو، قرآن کی تعلیمات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھ کر آزادانہ رائے قائم کرنا، میرے دباؤ اور پریشر سے رائے قائم نہ کرنا۔ اور پھر سب کو کھلی چھٹی دی کہ وہ اس پارلیمنٹ میں بحث کریں، ہر پہلو پر بحث کریں۔ تمام لوگوں نے اس پر تفصیلی بحث کی اور ہر ایک کے پاس جو دلائل تھے وہ اس نے پیش کیے، بات دلائل کی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے دلائل دیے۔ قرآن کی آیت سورۃ الحشر کا پہلا رکوع، اس کی اساس پر عمر فاروق نے تفصیلی طور پر رائے دی اور ایک سوال پوری پارلیمنٹ کے سامنے رکھا کہ دیکھو، مال غنیمت یا یہ جو زمینیں مفتوح ہوئی ہیں، قرآن نے ان سے استفادے کے 3 طبقے بنائے، مہاجرین، انصار اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمان۔ مجھے اس سوال کا جواب دے دو کہ اس زمین کو اگر میں نے یہاں آج مہاجرین اور انصار یا مجاہدین میں تقسیم کر دیا تو قیامت تک آنے والے مسلمان اس سے کیسے استفادہ کریں گے؟ استفادے کا طریقہ تم مجھے بتا دو، فیصلہ میں تمہارے حق میں کر دوں۔ اس پارلیمنٹ کو اس قرآن کے اندر رہتے ہوئے تم نے یہ رائے قائم کرنی ہے، فیصلہ کرنا ہے، تو انسانیت کے استفادے کی حکمت عملی تم بنا دو، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایک ایسی دلیل تھی کہ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا، اور پھر پورے ہاؤس نے 6 مہینے کی بحث کے بعد عمر فاروق کی اس رائے کو تسلیم کر لیا دلائل کے ساتھ کہ یہ زمین لوگوں کی انفرادی ملکیت میں نہیں ہوگی بلکہ اراضی الحوزہ یا اراضی المملکت، مملکت کی یہ اراضی اور زمین ہوگی۔ اس کی جتنی آمدنی آئے گی، آج جو آ رہی ہے وہ آج کے مسلمانوں پر، کل جو آئیں گے مسلمان ان پر، اس کی اگلی صدی کے بعد آئیں گے ان پر، تو قیامت تک کے تمام انسانوں کو اس زمین سے استفادے کا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں کہ اس کو اراضی المملکہ قرار دیا۔ یہ باہمی مشاورت سے فیصلہ ہوا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب بھی شورا سے ہوا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10-12 سال تک اپنی خلافت کے زمانے میں لوگوں سے رائے لی کہ تمہارا خلیفہ کون ہونا چاہیے۔ کسی ایک آدمی پر لوگ متفق نہیں تھے۔ یہ جو 6 رکنی کمیٹی بنائی گئی، حضرت عمر نے اپنے وصال سے پہلے 6 آدمی مقرر کیے اور اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ ان 6 آدمیوں کو ایک کمرے میں بند کر دینا اور باہر دروازہ لگا دینا، ان سے کہنا اپنے میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے اٹھو گے تو باہر نکل سکتے ہو ورنہ نہیں، لیکن خبردار تم اس کمیٹی کے ممبر نہیں ہو، تمہیں حکومت کے اندر نہیں آنا۔ تو 6 آدمی اس لیے کیے کہ صحابہ کی اس زمانے کی آراء میں یہ 6 آدمی امیدوار تھے، یعنی 6 آدمیوں کے نام لوگوں نے دیے تھے۔ کسی نے کہا یہ خلیفہ ہونا چاہیے، اکثریتی رائے سامنے نہیں آئی، رائے منقسم تھی 6 آدمیوں میں، اس لیے ان 6 آدمیوں کی کمیٹی بنا دی کہ ان میں سے کوئی ایک خلیفہ ہوگا، 5 جس کو مان لیں خلیفہ وہ خلیفہ ہے۔ چنانچہ جمہوری اصولوں پر جب اس کمیٹی کا اجلاس ہوا، بخاری میں تفصیلات آتی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس 6 آدمی کا اجلاس شروع ہوا تو 3 آدمی 3 کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ خود عبد الرحمن ابن عوف بھی اس میں شامل تھے، طلحہ اور زبیر تھے، علی، عثمان، تو 6 کے 6 جمع تھے، 3 آدمی 3 کے حق میں دستبردار ہو گئے۔ حضرت عثمان، حضرت علی اور عبد الرحمن ابن عوف 3 بچ گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ اگر تم دونوں مجھے چیف الیکشن کمشنر مقرر کر دو تو میں بھی تمہارے دونوں کے حق میں دستبردار۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اب میدان میں 2 امیدوار رہ گئے۔ پہلے تو عبد الرحمن ابن عوف نے دونوں میں سے کسی سے پوچھا کہ تم ایک دوسرے کے حق میں دستبردار ہوتے ہو؟ دونوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو دستبردار نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب لوگوں سے آراء لی جائیں گی۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے مدینے میں کوئی عورت، کوئی بچہ، کوئی بازار، کوئی محلہ ایسا نہیں چھوڑا جن سے میں نے یہ نہ پوچھا ہو کہ تمہارا خلیفہ کون ہونا چاہیے۔ یہ جمہوریت نہیں تو اور کیا ہے؟ جمہوریت نام صرف پرچی ڈالنے کا ہے، بھئی رائے لینی ہے نا، جیسے مرضی رائے لی جائے۔
اور پھر پرچی آپ تو اب ڈالنے لگے ہیں، آئندہ چل کر تو آپ کو بٹن دبا کر ووٹ دینا پڑے گا، الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم آ رہا ہے، اس سے آگے ہو سکتا ہے کوئی اور جدید طریقہ آ جائے۔ رائے لینی ہے نا لوگوں کی، تو عبد الرحمن ابن عوف نے لوگوں سے رائے لی، اور وہ رائے خفیہ طور پر جمع کرتے ہیں، اور دونوں سے حلف لے لیا، حضرت عثمان سے بھی اور حضرت علی سے بھی، کہ جس کے حق میں میں فیصلہ کروں گا دوسرے کو اس کی بیعت کرنی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کا مطلب یہ ہے کہ جو میں ووٹنگ کی رائے ظاہر کروں کہ یہ ووٹ پڑے ہیں، اس کے مطابق وہ خلیفہ ہوگا، سب سے پہلے دوسرے کو کیا ہے اس کی بیعت کرنی ہوگی، باقی عوام بعد میں کریں گے۔ دونوں سے ہاتھ کھڑا کروا لیا، اور کافی عرصے تک لوگوں سے رائے لی، باہر سے آنے والے سرداروں سے رائے لی، اور رائے لینے کے بعد دونوں کو بٹھایا اور ان سے کہا کہ بھئی جو میں فیصلہ کروں اسے آپ کو تسلیم کرنا ہو۔ دونوں نے کہا ٹھیک ہے، اور اسی کے مطابق حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت عثمان کا ہاتھ کھڑا کر دیا کہ اکثریت کی رائے ان کے حق میں ہے، اور حضرت علی سے کہا کہ ان کی بیعت کرو۔ انہوں نے بیعت کی، اور پھر باقی تمام لوگوں نے بیعت کی۔ اور یہ بھی سمجھ لو کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد حضرت علی کا انتخاب اسی بنیاد پر تھا جو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کیا تھا، کہ دو امیدواروں میں سے پہلا نمبر حضرت عثمان کا تھا اور دوسرا حضرت علی کا تھا، اور اسی انتخاب کی، کیونکہ یہ جماعت جو تھی حضرت عثمان کی شہادت سے پہلے صحابہ کی اکثریت دنیا سے جا چکی تھی، چند ایک صحابہ رہ گئے تھے، اور اس صحابہ کی اکثریت نے جن دو امیدواروں کو خلیفہ کے طور پر پہلے نمبر پہ حضرت عثمان، دوسرے نمبر پر حضرت علی کو منتخب کیا تھا، وہ تو ختم ہوئی، آگے تو جماعت نہیں آئی، تو اس جماعت کے فیصلے کے مطابق حضرت علی خلیفہ بنے چوتھے۔ آپ بتلائیے کہ چاروں خلفاء جن کے نام پر خلافت کا شور بچایا جاتا ہے، ان کا انتخاب تو جمہوریت کی بنیاد پر ہوا، مشورے سے ہوا، اور ان کے فیصلے بھی جمہوریت یا اجتماعیت کی اساس پر۔ ایک ہے یہ سرمایہ دارانہ جمہوریت، جس میں سرمایہ کا جبر، جاگیر کا جبر، نسلی تعصب کا جبر داخل ہے، اس کا جمہوریت سے کیا تعلق؟ یہ تو سرمایہ کی آمریت کا نام ہے، سرمایہ کی چمک کا نام ہے۔ دین اسلام حقیقی جمہوریت، حقیقی مشاورت، یعنی کسی جغرافیائی حدود میں بسنے والے لوگوں کی جو بالغ رائے دہی آبادی ہے، سمجھدار عقل مند لوگ ہیں، ان کی آراء آنی چاہیے، ان کے منتخب نمائندے سامنے آنے چاہیے، لیکن بغیر کسی سرمایہ کے جبر سے اور بغیر کسی جاگیر کے جبر سے۔ جس کے پاس 2-4 کروڑ ہوں وہ تو ووٹ خرید لے، اور جو بیچارہ غریب ہو وہ ایک بھی ووٹ نہ لے سکے، تو یہ جمہوریت نہیں، یہ تو جبر ہے، آمریت، اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں۔ تو قرآن نے بنیادی بات کہی ہے، اس لیے خلافت بمطابق جمہوریت ہے، خلافت بمقابلہ جمہوریت غلط ہے، اس لیے کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ قرآن نے واضح طور پر یہ بات کہہ دی، امرہم شورا بینہم، یہ ان کے مشاورت کے نظام کی اساس پر سیاسی سسٹم کا قائم ہونا ضروری ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس جماعت کی خصوصیت یہ ہے کہ جو رزق ہم انہیں دیتے ہیں اسے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ، قرآن نے ایک اور بات بڑی اہم کہی، وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ، مکی صورت ہے یہ، اور مکہ مکرمہ میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جو ان کے خلاف بغاوت کرے، ظلم کرے، زیادتی کرے، یہ اس سے بدلہ لیتے ہیں، ہم ینتصرون، اس کے مقابلے میں یہ مزاحمتی طاقت اور قوت جمع کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو ظلم کرے اور یہ ظلم سہنا شروع کر دے، ظلم برداشت کر لے، نہیں، مقابلے پر مزاحمت کرتے ہیں۔ یہ آج کل کی غلامی کے زمانے میں ہمیں طرح طرح کے باز کہے جاتے ہیں کہ جو ظلم کرے کوئی بات نہیں، صبر کر لو، ایک گال پہ مارے تو دوسرا گال پیش کر دو جوتے کھانے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے والذین اذا اصابہم البغی، وہ لوگ جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو ہم ینتصرون، وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں۔
اور وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، مناسب یہ ہے کہ دشمن نے جس درجے تمہارے خلاف کارروائی کی ہے اتنے ہی درجے کی تم کرو اس کے خلاف، زیادہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور اجتماعیت کے لیے تو مقابلہ ضروری ہے، بدلہ ضروری ہے۔ ہاں انفرادی معاملہ ہو، جماعت کا داخلی معاملہ ہو تو فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، آپس میں کوئی اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، وہاں اگر کسی نے آپ پر زیادتی کی ہے تو آپ اسے معاف کر دیتے ہیں، اپنا ساتھی ہے، چلو زیادتی ہو گئی تو اس کا اجر اللہ پر ہے، انہ لا یحب الظالمین۔ اور قرآن نے پھر مزید تاکید کے ساتھ کہا وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ، جس نے اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد اپنا بدلہ لے لیا، فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، ان پر کوئی الزام نہیں ہے، ان کو کوئی برا بلا نہیں کہا جائے گا کیونکہ اس نے حق وصول کیا ہے۔ انما السبیل، الزام ان پر ہے کہ الذین یظلمون الناس، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اور ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور جو زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں، اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب۔ تو واضح کر دیا کہ اس سیاست، اس مشاورت، اس حقیقی جمہوریت کا بنیادی ہدف ظلم کو ختم کرنا، اور جو ظلم کرے اس کے مقابلے میں بدلہ لینے کی حکمت عملی تیار کرتے ہیں۔ قرآن حکیم نے یہاں یہ بنیادی اساسی اصول بیان کر کے اس پر دلائل دیے ہیں اور بتلایا ہے کہ جو بھی ظالم ہیں ان کے لیے بہرحال دردناک عذاب ہے۔ کیوں ہے؟ اس کی تفصیلات قرآن حکیم نے بیان کی، اور پھر اس سیاسی جماعت کو قرآن حکیم نے یہ بات کہی استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ، یہ اللہ نے جو دعوت دی ہے تمہاری تعلیم و تربیت کے لیے، جو پیغام اور حکم دیا ہے، اس کو قبول کر لو اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس کے بعد واپس لوٹنا نہیں۔ آخر صورت میں دوبارہ پھر وحی کی اہمیت بیان کی ہے کہ کیسے نبی پر فرشتہ اترتا ہے، وحی نازل کرتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس لیے کہ انہ علی حکیم، اللہ تعالیٰ بہت بلند تر اور حکمت والا ہے۔ حکمت کا لفظ پھر قرآن حکیم نے اس صورت کے آخر میں بیان کر دیا، اور پھر یہ بات بھی واضح کر دی کہ جو پیغام اس صورت میں دیا گیا ہے یہ صراط مستقیم ہے۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ ہدایت دے رہے ہیں سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی، صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اور خبردار سنو، الی اللہ تسیر الامور، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے۔ اگلی سورت سورت زخرف، مکی سورت ہے یہ بھی، اس کا آغاز بھی ہوتا ہے حامیم والکتاب المبین۔ قرآن نے یہاں حامیم حروف مقطعات کے بعد قسم اٹھائی ہے کہ قسم ہے اس کتاب کی جو بالکل واضح ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے یہ قرآن بیان کیا ہے عربی زبان میں تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ اس سورت کا بنیادی موضوع معاشی نقطہ نگاہ سے معاشی کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے کہ یہ جو مسلمان جماعت ہے ایمان لانے والی، اس کا سیاسی عمل تو مشاورت کے ساتھ ہے، اس کا تذکرہ پیچھے صورت میں تفصیل سے آ گیا، اور اس کا معاشی پروگرام یہ ہے کہ یہ دنیا میں مال و دولت جمع کرنے، سرمایہ پرستی پیدا کرنے، تعیشات کو فروغ دینے کے لیے نہیں بلکہ اس کے خاتمے کے لیے۔ مولانا سندھی کہتے ہیں زخرف یہاں اس سورت کا نام ہے، اور زخرف کا ذکر اسی سورت میں آگے آ رہا ہے، اسی کو قرآن نے عنوان بنایا ہے۔ زخرف کہتے ہیں تعیشات، سرمایہ پرستی، مال و دولت کے جمع کرنے کو، چمکدار، روشن، اس کو کہا جاتا ہے زخرف۔ مولانا سندھی کہتے ہیں کہ یہ زخرف بول کر نفی الزخرف، یعنی سرمایہ پرستی کی نفی، معاشی پروگرام قرآن کا سرمایہ پرستی کی نفی کا ہے۔ پچھلی سورت بھی مکی تھی، اور وہ سیاسی تعلیم و تربیت بھی مکہ ہی کے اندر اس مسلمان جماعت کے سامنے رکھی گئی ہے کہ اسے اپنے امور کیسے سر انجام دینے ہیں، عدل کے نظریے کی دعوت، اس پر استقامت، اس کا مشاورت کا نظام، کبائر الاسم والفواحش سے اجتناب،
ظلم کا بدلہ لینا، اس کا مقابلہ اور مزاحمت کرنا وغیرہ وغیرہ۔ اور اس صورت میں قرآن حکیم نے معاشی طور پر جو خرابیاں ہیں سوسائٹی کی، اور خاص طور پر سرمایہ پرستی کی، قرآن نے اس کی نفی کی۔ تو آغاز ہو رہا ہے اس صورت کا، قسم اٹھا کر کہا قرآن نے کہ ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں نازل کی ہے لعلکم تعقلون، تاکہ عقل مند بنو، عقل آئے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، یہ کتاب ہمارے پاس پہلے لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ ام الکتاب تمام کتابوں کی ماں، ماسٹر کاپی کہاں ہے؟ مالا اعلیٰ میں۔ اسی کا پیغام تورات کی شکل میں نیچے آیا، اسی کا بنیادی پیغام زبور اور انجیل کی شکل میں آیا، اور اب اس کا ترقی یافتہ ایڈیشن قرآن حکیم کی شکل میں اب نازل ہوا۔ تو یہ اصل میں یہ کتاب ام الکتاب میں ہے، لدینا جو ہمارے پاس ہے، لعلی حکیم جو بہت ہی بلند اور حکمت والی۔ یہ لوگ اعراض کرتے ہیں، کتاب کے پیغام کو نہیں مانتے۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، یہ حد سے تجاوز کرنے والی قوم۔ تو شروع میں قرآن حکیم نے کہا کہ جس نے بھی اس کتاب کا انکار کیا، اس پیغام کا انکار کیا، ہم نے انہیں تباہ و برباد کیا۔ وما یأتیہم من نبی الا کانوا بہ یستہزئون فاہلکنا اشد منہم، ہم نے انہیں تباہ و برباد کیا۔ وبطش ومضى مثل الاولین، چونکہ اس پہ معاشیات کی آگے بات آ رہی ہے، اس لیے قرآن حکیم نے جو معاشی چیزیں ہیں ان کا پہلے تذکرہ کیا ہے۔ والذی خلق الازواج کلھا وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، تمہارے لیے چیزیں جوڑے جوڑے پیدا کی، کشتیاں بنائیں، چوپائے بنائے، ان کی پشتوں پر تم سوار ہوتے ہو، اور بہت سارے انعامات کی چیزیں تمہیں دی۔ قرآن حکیم نے ان سواریوں پر سفر ہوتے وقت تم یہ کہتے ہو وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، یہ بھی انہیں تمام معاشی وسائل کے استعمال کے وقت ان جملوں کے کہنے کا قرآن حکیم نے یہاں پر تذکرہ کیا۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، تو قرآن نے ان انعامات کا ذکر کیا ہے، اور اس حقیقت کی وضاحت بھی کی ہے کہ یہ مکے کے لوگ ان معاشی وسائل کو سرمایہ پرستی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن حکیم نے ان کے ملا اور مترف لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ قال مترفوها انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارہم مقتدون، کہ وہ قرآن کو نہیں مانتے، اپنے آباء و اجداد کی سرمایہ پرستی کے اس قانون کو مان کر مال و دولت جمع کرتے ہیں۔ تو قرآن کہتا فانتقمنا منہم، ہم ان سے انتقام لیں گے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہے۔ قرآن حکیم نے پھر ابراہیم علیہ السلام کا مختصراً ایک آیت میں تذکرہ کیا اور بتلایا کہ ابراہیم اس دین پر تھے جس کی اساس یہ کہ ابراہیم نے کہا الذی فطرنی فانہ سیہدین، جس اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اس نے مجھے ہدایت بھی دی، راستہ بھی بتلایا۔ اس کے بعد قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ جب بھی اللہ کا ایسا پیغام آتا ہے تو یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ اب جب قرآن نازل ہوا تو مکے اور طائف کے لوگوں نے بڑے اعتراضات کیے، تو مکے کے سرداروں نے ایک اعتراض یہ بھی کیا، کہنے لگے لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ بھائی قرآن کے نزول کی بات کرتے ہیں یہ محمد، یہ تو کیا ہے، یتیم ہے، مال بھی ان کے پاس نہیں ہے، باپ بھی ان کا فوت ہوا ہے، تو ایسا آدمی جو یتیم ہے، غریب ہے، مال وال بھی کچھ نہیں، اور دعویٰ کرتا ہے کہ کتاب مجھ پر نازل ہوئی ہے۔ قرآن اگر نازل ہونا ہی تھا تو یہ دو بستیاں بڑی ترقی یافتہ طائف اور مکہ ہیں، تو ان کے بڑے بڑے مالدار سردار پڑے ہوئے ہیں، تو ان مالداروں پر قرآن نازل ہونا چاہیے تھا۔ لولا نزل ھذا القرآن، کیوں نہیں نازل ہوا یہ قرآن علی رجل من القریتین، ان دو بستیوں میں سے، طائف اور مکہ کی دو بستیوں میں سے کسی ایسے آدمی پر جو عظیم، بڑا ہوتا، جس کے پاس مال ہوتا، دولت ہوتی، خزانے ہوتے۔ پیچھے بھی سورۃ الفرقان میں بات گزر چکی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی بات کیسے مان لیں، ان کے پاس تو نہ خزانہ ہے، نہ جاگیر ہے، نہ کوئی دولت ہے۔ تو اس اعتراض کا قرآن نے جواب دیا ہے۔
قرآن کہتا ہے اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کریں گے؟ یہ لوگ اگر تقسیم کریں گے تو جیسے سرمایہ پرستی، مال و دولت کی تقسیم انہوں نے غیر منصفانہ کی ہوئی ہے، ایسے ہی یہ رب کی رحمت بھی کیا ہے، اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنے اپنوں کو دے تو اپنے اپنوں کو دے گا، سرمایہ داروں کو ہی بانٹیں گے، تقسیم کریں گے، ان کی تقسیم کا اعتبار ہے۔ یہ قرآن اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت کی تقسیم کا فیصلہ ہم کرتے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں قرآن کس پر نازل ہونا چاہیے، کس پر نہیں، اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ اور قرآن نے یہاں کہا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، تیرے رب کی رحمت بہتر ہے اس مال و دولت سے جو انہوں نے جمع کیا ہوا ہے۔ جو مال و دولت انہوں نے جمع کیا ہوا ہے اس سے یہ قرآن بہت بہتر ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ یہ جو وسائل معاش کی تقسیم ہم نے کی ہے، وسائل دنیا میں رکھے ہیں، تو قرآن نے یہ بات کہی نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم وسائل کی تقسیم انسانی سوسائٹی میں، دھرتی پر جو بنیادی وسائل معاش رکھتے ہیں اس کی تقسیم تو ہم کرتے ہیں۔ یہ تقسیم کا عمل ہماری طرف سے، ہم نے ہر خطے میں جو انسان پیدا کیے ہیں ان کے وسائل وہاں رکھے ہیں۔ اس کی تفصیل پیچھے قرآن حکیم نے بیان کی تھی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی زمین پر جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے نہ رکھ دیا ہو۔ تو وسائل معاش ہم تقسیم کرتے ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ تھوڑا بہت فرق اور درجات کی تفریق تو ہوتی ہے، اور وہ اس لیے ہے وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، یہ جو تھوڑا بہت درجات کا فرق ہے اس کا مقصد تو یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کی جو احتیاجات ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ہیں وہ آپس میں مل کر اجتماعیت کے ذریعے سے اسے آگے بڑھائے۔ مسخر کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کی احتیاجات ان کو تعاون باہمی کے ساتھ پورا کرنا ہے، تو تعاون باہمی کی اجتماعیت ان میں قائم ہونی چاہیے۔ یہاں اس تقسیم سے یا درجات کی تفریق سے بہت بڑے مالدار اور بہت غریب اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن حکیم نے آگے کہا خیر مما یجمعون، جو مال انہوں نے جمع کر رکھا ہے ظلم اور زیادتی سے، اس سے یہ ہماری رحمت بڑی بہتر ہے۔ رحمت ربک خیر مما یجمعون۔ تو قرآن نے مال کو جمع کرنے، سرمایہ پرستی کی مذمت کر دی کہ رحمت ربک خیر مما یجمعون۔ اور پھر قرآن حکیم نے کہا لولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ، اگر ہمیں یہ خیال نہ ہوتا کہ یہ سارے کے سارے لوگ کافر بن جائیں گے، ایک ہی طاقت بن جائے گی، تو لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضۃ ومعارج علیہا یظہرون، تو جو لوگ رحمان کا انکار کرنے والے ہیں ہم ان کے گھروں کو، چھتوں کو چاندی، سونے، زیورات اور پتہ نہیں کن کن چیزوں سے کیا ہے استوار کر دے، سیڑھیاں ہوتی جس پر وہ چڑھتے، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا، زخرف کا لفظ یہاں استعمال کیا، تعیشات کی چیزیں استعمال کی، سونے چاندی کی چیزیں یہ استعمال کرتے، تو اتنی فراوانی پیدا کر دیتے۔ لیکن ایک بات اچھی طرح سن لو، قرآن نے کہا ان کل ذالک لما متاع الحیات الدنیا، یاد رکھو یہ جتنے بھی وسائل معاش دیے ہیں ہم نے، یہ دنیا کی زندگی میں نفع اٹھانے کے لیے، استعمال کے لیے۔ عربی میں متاع اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان کو کسی بھی چیز کی ضرورت پیش آئے تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جو بھی معاشی چیز استعمال میں آ کر انسان کی ضرورت پورا کر دے اسے متاع کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ مال و دولت دل سے اس کے ساتھ محبت پیدا کرنا یا اس کی حوث پیدا کرنا یہ درست نہیں، یہ ضرورت کی چیز ہے اور ضرورت کے طور پر اسے استعمال کرنا چاہیے۔ اس کا استعمال انسانی فائدے کے لیے ہونا چاہیے، متاع کے طور پر ہونا چاہیے۔
کہ وہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرے۔ اب جو خزانہ جمع کر کے رکھا ہوا ہے وہ کسی کی بھی ضرورت پوری نہیں کرتا، وہ تو ارتکاز دولت، وہ سرمایہ پرستی، وہ تو کسی کے لیے بھی متاع نہیں ہے۔ وہ تو جس نے جمع بھی کیا ہوا ہے وہ ان نوٹوں کو یا اس سونے کو کھا بھی نہیں سکتا، استعمال کیا کرے گا؟ تو چیزیں تو استعمال کے لیے ہیں، انہیں انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال میں آنا چاہیے۔ تو قرآن نے اپنی مجموعی تعلیم میں سرمایہ پرستی کی نفی کر کے اس حقیقت کی نشاندہی کر دی کہ یہ مسلمان جماعت جو نتائج پیدا کرے گی معاشی حوالے سے، وہ دولت کے ارتکاز، زخرف اور اجتماع کا نہیں ہوگا، بلکہ اس دولت کو انسانی مفاد میں استعمال کرنے کا ہوگا۔ قرآن حکیم نے پھر اس پر دلائل دیے، دیکھو وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو آدمی بھی اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ ہر وقت اس کا ساتھی رہتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان غفلت کی حالت میں ہوتا ہے، اللہ سے اس کا تعلق یا کسی مقصد اور مشن کے تحت کام کرنے کا عمل نہیں ہوتا، تو اس کے دل کو شیطان اپنا لقمہ بنا لیتا ہے، اس کے منہ کے اندر ہوتا ہے اور وہ اس کو ڈنگ مارتا ہے، چوستا ہے، اور جیسے ہی وہ چوستا ہے تو اس کے دل میں تمام شیطانی خیالات اور وہ تمام چیزیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان ذکر کرتا ہے تو شیطان چھوڑ کر دل کو بھاگ جاتا ہے، اللہ کی آواز سنتا ہے تو تب بھی بھاگ جاتا ہے، جیسے ہی ذکر ختم ہوتا ہے وہ پھر آ کر اس کے دل کو اپنے منہ میں لے لیتے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتا ہے، جیسے کسی کو نیچے گرا کر اس کے اوپر گھٹنے ٹیک کر سینے پہ چڑھ دوڑتا ہے، ایسے ہی وہ دل کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے۔ حدیث اسی آیت کی تشریح کر رہی ہے کہ من یعش عن ذکر الرحمن، جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، نقیض لہ شیطانا، اس پر ہم ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، فہو لہ قرین، اور وہ اس کا ساتھی اور قرین بن جاتا ہے، وانہم لیصدونہم عن السبیل، اور وہ لوگوں کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں، اور وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، ایک تو روک رہے ہیں انسانوں کو صحیح راستے سے، اور پھر گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ آدمی غلط کام کر رہا ہو اور اسے پتا ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں تو اس کی اصلاح تو ہو سکتی ہے، غلط کو صحیح سمجھ کر کرے تو اس کی اصلاح کیسے ہوگی؟ قرآن حکیم نے پھر ان کی سزاؤں کا ذکر کرتے ہوئے حضور سے کہا ہے، مسلمان جماعت سے کہا ہے کہ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، آپ کی طرف جو وحی کی گئی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ بالکل سیدھے راستے پر ہے، اور وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور یہ قرآن آپ کے لیے بھی نصیحت ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی ہے۔ قرآن حکیم نے اس پر دلائل کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دوبارہ بیان کیا ہے، پیچھے اس کی تفصیلات گزر چکی ہیں کہ کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلے پر جدوجہد اور کوشش کی، اور اس میں ایک بڑی اہم بات قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر کی ہے جو باقی جو واقعات میں نہیں ہے۔ قرآن نے اس پورے تذکرے کے بعد کہا فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، کسی قوم کی ذلت اور رسوائی تبھی ہوتی ہے کہ جب اس کی قومی حیثیت کو مجروح کر دیا جائے، تو غلامی نے ان پوری قوم کی حیثیت مجروح کر دی، اس لیے وہ شیطانی طاغوتی قوتوں کے غلام بن گئی، اور جب غلام بن جاتی ہے تو قرآن کہتا ہے انہم کانوا قوما فاسقین، ہم نے اس پر پھر انتقام لیا، انہیں سزا دی۔ ایسے ہی قرآن حکیم نے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی کیا ہے، وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، عیسیٰ کے بارے میں جو غلط تصورات کہ انہیں خدا کے اختیارات دے دیے کہ وہ عین خدا ہے یا 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے، قرآن حکیم نے اس کی نفی کی ہے اور کہا کہ ایسا نہیں، ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ، خود عیسیٰ نے یہ بات کہی کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ تو جب خود عیسیٰ اللہ کو اپنا خدا مان رہے ہیں تو خود عیسیٰ خدا کیسے ہو گئے؟ فاختلف الاحزاب من بینہم، انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، اور اس کی سزا کا تذکرہ قرآن حکیم نے یہاں پر کیا ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے کہ یہ مکے کے سردار، یہ ظالم لوگ بات نہیں سمجھیں گے،
فذرہم، ان کو چھوڑیے، یخوضوا ویلعبوا، کھیل کود اور تماشے کے اندر مبتلا رہے. ان کی ذہنی سطح پست ہے، یہ کھانے پینے کی سطح سے اوپر اٹھ کر، حیوانی تقاضوں سے اوپر اٹھ کر عقل و شعور کے پیغام کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھ پا رہے. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، اس لیے ان کو چھوڑ دیجئے، وہ وقت جس دن وعدہ آئے گا، وہ بدر کا وعدہ بھی ہے اور قیامت کا وعدہ بھی ہے، وہ وعدہ آئے گا تو اس وقت انہیں پتہ چلے. اگلی سورت سورت دخان ہے، مکی سورت ہے یہ بھی، اور اس میں قرآن حکیم نے قومی انقلاب کی پیشن گوئی کی ہے کہ یہ جماعت جو ان سیاسی معاشی تصورات پر کام کرنے والی ہے، ایک وقت آ رہا ہے کہ اسی کا غلبہ ہوگا اور اس کی جو دشمن طاقت اور قوت ہے وہ گرفت میں آ جائے گی. حامیم والکتاب المبین، یہاں بھی قرآن حکیم نے اپنی قسم اٹھائی اور پھر کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے یہ کتاب قرآن حکیم ایک برکت والی رات لیلۃ القدر میں اتاری اور ہم ہی لوگوں کو ڈرانے والے. فیہا یفرق کل امر حکیم، وہ ایک ایسی رات ہے جس میں تمام معاملات کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے امور کیسے ہیں، کس کی موت، کس کی زندگی، کس کے اعمال، کائنات کے تمام امور کا فیصلہ اس لیلۃ القدر کی رات کیا جاتا ہے. امرا من عندنا انا کنا مرسلین، اس رات میں ہم نے یہ کتاب نازل کی، اس کا بنیادی پیغام آیا. یقیناً یہ پیغام یہ کامیاب ہوگا، غلبہ ہوگا. قرآن حکیم نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، بل ہم فی شک یلعبون، یہ مکے کے لوگ کھیل تماشے میں لگے ہوئے، شک میں مبتلا ہے. ان کو ڈرائیے اس دن سے، فرتقب، آپ انتظار کیجئے اس دن کا کہ یوم تأتی السماء بدخان مبین، جس دن ایک بہت بڑا دھواں ان پر گرفت پا لے گا. یہ دخان مبین کیا ہے؟ دخان کا لفظی ترجمہ تو دھواں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ یہ کیا ہے دخان؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دخان دراصل مکے والوں پر وہ عذاب ہے جس کی بھوک سے بلبلا کر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گندم کی بھیک مانگنے آئے تھے. یہ سیاسی شکست ہے مکے والوں کی اور یہ مسلمانوں کے قومی انقلاب کا اعلان ہے. ہوا یہ تھا، یہ صلح حدیبیہ کے بعد سمامہ ابن آسال ایک قبیلے کا سردار تھا. مکے میں ساری گندم اس کے قبیلے سے آتی تھی. وہ ایک غزوہ میں گرفتار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا اور مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد اس نے یہ فیصلہ کیا، اپنی قوم کے تمام تاجروں کو ہدایات جاری کی کہ مکے میں گندم کا ایک دانہ بھی نہیں جانا چاہیے، پابندی. چنانچہ اس نے گندم بند کر دی. مکے والوں کے پاس اب کھانے پینے کو کچھ نہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، اور اتنی شدت کی ان کے اوپر عذاب کی آئی کیفیت کہ کھانے پینے کو کچھ نہیں، بھوک ہوتی ہے. تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ایک بھوکے آدمی کا سر چکراتا رہتا ہے، تو دھوئیں کی سی کیفیت نظر آتی تھی آسمان پر. حقیقت میں دھواں تھا یا نہیں یہ تو الگ بات ہے. بات یہ کہ ان مکے کے تمام ظالموں کو بھوک کے نتیجے میں غشی طاری ہوتی تھی اور جب آسمان پہ دیکھتے تو آنکھیں دھندلا جاتی تھی، اتنی کمزوری. اور اسی بھوک کے عالم میں ابو سفیان جو مکے کے سردار تھے مدینہ منورہ آئے اور حضور سے آ کر گندم کی بھیک مانگی کہ اے محمد، آپ کے بھتیجے بھانجے اور تمہاری گھر کے خاندان کے قریشی لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، آپ ان کے لیے گندم کھولنے کی اجازت دے دیں. تو حضور نے ایک چٹ لکھی سمامہ ابن آسال کے نام کہ ان کو گندم ان کی بحال کر دو. تب ان کا کھانا پینا بحال ہوا. تو یہ بہت بڑی سیاسی شکست تھی کہ دشمن اپنی معاشی کفالت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیک مانگنے کے لیے آ رہا ہے. اور ایسے ہی یہاں اس صورت میں قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا ہے
کہ ان قریب ایک بہت بڑی گرفت آنے والی ہے جس میں یہ پکڑے جائیں گے، نبطش البطشۃ الکبریٰ۔ تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ یہ پیشن گوئی بھی مکہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے کی تھی، اور اس بطشۃ الکبریٰ سے مراد غزوہ بدر، کہ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ نے ان کو پکڑا، 70 ان کے سردار قتل ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے، یہ بطشۃ الکبریٰ ہے۔ تو یہ گویا کہ اس سورت مبارکہ میں مکہ میں ہی یہ پیشن گوئی کر دی تھی کہ جو لئن لم ينتہی لنصفعا بالناصیہ، اگر یہ باز نہ آیا ابو جہل اور اس کا پورا ٹولہ تو ہم اس کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ تو یہاں اس صورت میں باقاعدہ اس پیشن گوئی کے بارے میں حضور سے کہا فرتقب، آپ انتظار کیجئے اس دن کا جس دن یہ عذاب آنے والا ہے، یہ ان کی شکست ہونے والی ہے۔ تو گویا کہ یہاں سیاسی اور معاشی شکست، غزوہ بدر میں سیاسی شکست، اور یہ جو دھوئیں والا واقعہ ہے بھوک سے گندم مانگنے والا، یہ معاشی شکست کی علامت تھی۔ تو گویا کہ حضور کے مقابلے پر مکے کی طاقت کی سیاسی اور معاشی شکست کا اعلان اس صورت میں کر دیا گیا۔ قرآن نے کہا ایسا عذاب ان قوموں پر آیا ہے کہ فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین، جب عذاب آئے گا تو نہ آسمان روئے گا نہ زمین روئے گی، یہ سب کے سب اسی ذلت امیز عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اور اس پر پھر قرآن نے بنی اسرائیل کے واقعے کا ذکر کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، پھر قوم تبع کا تذکرہ کیا ہے کہ کیسے اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، سزا دی، اس کی تفصیلات پیچھے کئی دفعہ گزر چکی ہیں۔ اور پھر یہ دنیا ہی نہیں، آخرت کی جہنم میں بھی ان کے لیے ان شجرۃ الزقوم، آخری رکوع میں جو آخرت میں عذاب آنا ہے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ پھر اس سورت کے آخر میں دوبارہ وہی جملہ دہرایا فرتقب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انتظار کیجئے، انہم مرتقبون، یہ بھی انتظار کریں، فیصلہ انشاءاللہ چند دنوں میں ہو جائے گا، اور وہ فیصلہ غزوہ بدر اور دخان کے موقع پر ہو گیا۔ تو قومی غلبے کا اعلان اس جماعت کے سامنے مکہ مکرمہ میں رہتے ہی ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں نا جی مکے میں صرف کلمے کی دعوت تھی، باقی ساری چیزیں کچھ بھی نہیں، تو کلمے کے ساتھ پوری سیاست کی دعوت بھی ہے، معیشت کا پیغام بھی ہے، انقلاب کی بات بھی ہے، یہ بکی صورتیں ہیں۔ فرتقب انہم مرتقبون، آپ انتظار کیجئے، یہ بھی انتظار کریں گے، اور ان قریب ان کی سزا کا وقت آنے والا ہے۔ اگلی سورت سورت جاسیہ ہے، مکی سورت۔ اس میں قرآن حکیم نے مکہ میں ہی بین الاقوامی انقلاب کا اعلان بھی کر دیا کہ یہ جماعت اگر شریعت کے ان ضابطوں اور تعلیمات پر آگے بڑھے گی تو اس کے نتیجے میں بین الاقوامی انقلاب بھی آپ دیکھیں گے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہوئی جو العزیز اور الحکیم۔ قرآن حکیم نے کہا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، ہم نے آپ پر یہ اللہ کی کتاب حق کے ساتھ تلاوت کی ہے۔ فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، اس اللہ کے حکم کے آ جانے کے بعد اب کون سی بات ہے، کون سا فکر اور نظریہ ہے جس پر یہ ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن نے ان کی نہ ماننے والوں کی سزا کا دوبارہ ذکر کیا ہے، پھر اس کائنات میں جتنی چیزیں اللہ نے مسخر کی ہیں انسانوں کے لیے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، سمندر اور دریا تمہارے لیے مسخر کر دیے جس میں تم کشتیاں چلاتے ہو، وغیرہ وغیرہ، ان کے انعامات کا ذکر کیا ہے۔ پھر اس بات کا بھی ذکر کیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، نبوت دی، حکم دیا، حکومت ان کی قائم کی، اور وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ان کو ہم نے جہان والوں پر فضیلت دی، ان کی سیاسی معاشی حکومت قائم کی، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اب ہم نے یہ شریعت آپ کو دی ہے، اس کا حکم ہم آپ کو دے رہے ہیں، فاتبعها، ان قوانین اور ضابطوں کی آپ اتباع کریں، اور ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، اور ان لوگوں کی اتباع مت کریں جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ ظالم لوگ ہیں، اور ظالموں کے مقابلے پر آپ کی حفاظت کا وعدہ ہم نے کیا۔ قرآن نے کہا ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، جو انہوں نے کرتوت کیے ہوں گے انہی کی سزا انہیں ملے گی۔ پھر قرآن نے کہا کہ یہ بات اس لیے نہیں سمجھتے کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا۔ افرأیت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا نہیں ان کو
کہ جس آدمی نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا اور وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اس کا علم بھی ختم، اس کے کانوں پر مہرے، اس کے دل پر مہر، اس کی آنکھوں پر پردے، علم کے تینوں ذرائع جس کے مفلوج ہو گئے، تو فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، وہ اللہ کی ہدایت کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ قرآن حکیم نے ان تمام کا تذکرہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ اگر آپ اس قانون کے مطابق جدوجہد اور کوشش کریں گے تو ترا کل امت جاسیہ، آپ تمام قوموں کو دیکھیں گے کہ ان تعلیمات کے سامنے گھٹنے ٹیک کر گر پڑیں گے۔ یعنی بین الاقوامی انقلاب کی پیشین گوئی بھی مکی صورتوں میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی۔ اس لیے مولانا سندھی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جو جماعت تیار کی وہ دونوں اہداف کے لیے تھی۔ قومی انقلاب کا تو عملی اقدام کرنا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی انقلاب کا نظریہ بھی شروع دن سے جماعت صحابہ کے سامنے تھا۔ اقدامات تو اس کے لیے اس وقت کرنے تھے جب قومی انقلاب مکمل ہوگا، لیکن نظریہ پہلے دن سے تھا۔ تو مکہ مکرمہ میں یہ اعلان بھی کر دیا گیا وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةٍ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، ہر ایک امت کو بلایا جائے گا کہ اس کے ہاں قانون اور ضابطہ کون سا تھا، ان کے نامہ اعمال میں کیا کچھ ہے، اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا دنیا کا بھی۔ اور اس آیت کا تعلق آخرت سے بھی ہے کہ آخرت میں بھی دنیا بھر کی تمام اقوام آدم علیہ السلام سے لے کر آخری امتوں تک تمام کی تمام اکٹھی کر لی جائیں گی۔ تو قرآن نے تمام اقوام عالم کی شکست اس نظریے کے مقابلے پر اس کا اعلان اس صورت میں کر دیا اور واضح طور پر بتلا دیا کہ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیدخلهم ربهم فی رحمتہ، جو ایمان لانے والے اور اچھا عمل کرنے والے ہیں، نظریے کے مطابق جدوجہد اور کوشش کرنے والے ہیں، ان کے لیے تو اللہ کی رحمت۔ اور واما الذین کفروا، اور جنہوں نے تکبر کیا، قرآن حکیم نے بتلا دیا کہ ان کے لیے سزا ہے، اور ان کی اس سزا میں مأواکم النار وما لکم من ناصرین، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ سورت کے اختتام پر اس بات کا اعلان بھی کر دیا کہ فللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین، اور اسی اللہ کے لیے حمد و ثنا ہے جو آسمانوں کا بھی رب، زمین کا بھی رب اور تمام عالمین کا رب، اور اسی کے لیے کبریائی ہے تمام آسمان و زمین میں، وہو العزیز الحکیم۔ تو قومی اور بین الاقوامی انقلاب کے اہداف بھی اس صورت میں مقرر کر کے بتلا دیے گئے کہ جو اس پیغام کو قبول نہیں کریں گے وہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیکیں گے۔ اس سلسلے کی آخری صورت رہ گئی ہے، انشاءاللہ کل سماعت کریں گے اور اس پر گفتگو کریں گے۔